دعوی نبوت کیا ہو. وہ تو حضرت علی کی اولاد کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا. سمجھے؟ یہ تھا اصل مسئلہ. اصل مسئلہ کیا تھا کہ جو رافضیت کا پروپیگنڈا ہے نا، وہ میں آپ کو ایک اشارتاً پڑھ کے بتا رہا ہوں، اشارتاً، پھر پوری عبارت آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. سنیے گا ذرا بات کو. جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی، ٹھیک ہے جی. اچھا، ملا باقر مجلسی یہاں پر صفحہ نمبر 286 کے اوپر اصطلاح دیکھ لیجئے گا نام کے ساتھ. رضی اللہ تعالی عنہ کی اصطلاح بھی لگی ہوئی ہے. نظر آ رہی ہے عنوان کے ساتھ؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصطلاح ہے. اچھا، اور اسی طرح دوسرے عنوان کے اندر ذرا یہ دیکھ لیجئے گا، حضرت مختار. وہ حضرت مختار بھی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. وہ حضرت مختار بھی ہیں اور ساتھ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. سمجھ میں آیا کس کے پھوپھی کے لڑکے ہیں؟ غلط تو نہیں کہا تھا نا میں نے، اسی وجہ سے کہا تھا. سنو ذرا بات کو. وہ تو حضرت علی کی اولاد کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا. وہ ابھی نکلے گی. عمر سیریز تو سنی تھی، مرزا انجینئر کی حقیقت سیریز سنیں، ابھی پتہ لگے گا کہ وہ کس کے دفاع میں کھڑا ہوا تھا. اچھا، وہ کہتے ہیں پھر دوسرا یہ کہ حضرت ابن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور صحابہ جو ہے اس کے پاس وہ سارے بیت المال میں جمع کرواتے. نمازیں پڑھنے والا ہم نے پڑھ لی، دیکھ لی اس کی حقیقت کیا ہے اس روایت کی. اچھا، صحابہ بیت المال میں جمع کراتے. روایت کس نے کیا؟ ابلیس نے. ابلیس سے کس نے سنا؟ جہالوی نے. اس سے کس نے سنا؟ جہلمی نے. اب بھائی کچھ سمجھے یا نہیں؟ علی الحسن نقوی صاحب کہتے ہیں اچھا، اس کوئی مختار سقفی کا دفاع مفتی اسحاق صاحب سے پہلے کسی اہل سنت نے نہیں کیا، حالانکہ وہ صحابی کا بیٹا ہے. لو ہم بولتے ہیں ارے اے بھائی معاف کر دے، بھائی معاف کر دے. تو کل کو یہ کہہ دے گا مرزا قادیانی بھی اہل سنت تھا، ہم تیرا کیا کر لیں گے؟ کر سکتے ہیں ہم کچھ؟ ہمیں تو اکیڈمی میں کوئی آنے نہیں دے رہا. وہ سمجھے بات کو. لو بھائی اسحاق جہلوی بھی کون ہے؟ وہ بھی اہل سنت ہے. مرزا بھی اہل سنت ہے. ہم کون ہیں؟ ہم نازوی ہیں. وہ بھی اہل سنت ہے، یہ بھی اہل سنت ہے. مرزا قادیانی بھی اہل سنت ہوگا. اور تیجانی نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے اشیاء ہم اہل سنت. سارے شیعہ بھی اہل سنت. اور ہم کون ہیں؟ ہم نازوی ہیں. ہم پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے بے وجہ خود کو اہل سنت کہلاتے پھر. یہ ہے اصل میں. وہ بتاؤ جی، مختار سقفی کا دفاع مفتی اسحاق صاحب سے پہلے کسی اہل سنت نہیں کیا. ابے کو اس کا دفاع کریں گے؟ کیوں دفاع کریں گے اس کا؟ کیا چیز ہے وہ جو اس کا دفاع کریں گے؟ وہ تبھی اس کی حقیقت نکل کے آئے گی، دیکھے گا. مرزا جی، اب مرزا جی کو تھوڑی ٹینشن ہے، بہت آگے تک بول گیا لڑکا. اب مرزا جی کہتے ہیں نہیں، ہم دفاع اتنا ہی کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں کون یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے. ہمارے پاس صحیح سند لے کے آئے. وہ صحیح سند، ٹافی تو نکالو منہ سے. صحیح سند، پہلے یہ ٹافی جو چوس رہے ہو یہ نکالو. پھر ہم کہتے ہیں صحیح سند کا تعریف تو بتاؤ تم. اور صحیح سند کمال ہے. کہتے ہیں کہ ہم دفاع اتنا ہی کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعوی نبوت کیا، ہمارے پاس صحیح سند لے کے ہم اتنا دفاع کرتے ہیں. اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے. اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر ہے 108. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ جو آیت ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيَوْحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وہ روایت لکھیں. دیکھو آیت کا معنی بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. بے شک شیطان اپنے دوستوں کو سکھاتا ہے. شیطان اپنے دوستوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کس کا ذکر چل رہا ہے؟ روایت کیا ابلیس نے، ابلیس سے سیکھا، ابلیس سے روایت کیا جہلوی نے، جہلوی سے جہلمی نے. سمجھنا ذرا بات کو. اسی آیت کی تفسیر کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے آئے. ایک شخص نے عبداللہ بن عمر، کس سے؟ بہنوئی. مرزا جی نے کہا ہے نا ہاں بہنوئی تھے حجاج کے. لو ہم تو اہل بیت کی گواہی لائیں. ہم تو گواہی بھی کہاں سے لائیں؟ اہل بیت کی. یہ کہ جو عبداللہ بن عمر ہیں یہ ان کے بہنوئی تھے. مرزا جی جامع کہنے بہنوئی بھی تھے. ہم تو اہل بیت کی گھر کی ان کے گھر سے گواہی لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عمر سے کہا کہ مختار کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی طرف وحی آتی ہے. مختار کا کیا دعویٰ ہے؟ اس نے موبائل خریدا ہے. کیا دعویٰ ہے وہ مختار کا؟ میرے پاس صحیح سند نہیں ہے. کوئی میرے پاس صحیح سند لے کے نہیں آیا. لے کے تو آئے اکیڈمی تو کھولو. لے کے کیسے آئے تمہارے پاس؟ شرط بھی تو کیسی ہے؟ کوئی میرے پاس لے کے ہی نہیں آتا. اب لائے کیسے؟ دروازہ بند، 36,000 کنڈیاں لگی ہوئی اس میں. سنو ذرا بات کو. کہا کہ بھائی وہ ایک شخص نے ابن عمر سے کہا کہ مختار کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی طرف وحی آتی ہے. تو عبداللہ بن عمر نے کہا اس نے سچ کہا. بھائی آپ سمجھے نا ذرا اس بات کو. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے.
پہلے مناظرین میں سے نا، پہلے مناظرین میں سے، اس دین کے پہلے مناظرین میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس امت کے پہلے جو مناظر تھے نا، جو مناظرہ کرنے والے، ان میں اولین میں پہلے نمبروں پہ جو حضرات آتے ہیں ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر. کیا مختار کا دعویٰ اس کی طرف وہی آتی ہے؟ تو کہا اس نے سچ کہا ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، کیا ان الشیطان لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، کہ شیطان اپنے ماننے والوں کی طرف وہی کرتا ہے تاکہ وہ تم سے بحث مباحثہ کریں. تو مختار صحیح کہتا ہے، اس کی طرف وہی آتی ہے، لیکن آتی کہاں سے؟ شیطان کے پاس سے. اور ذرا دیکھیے گا، یہ تفسیر قرطبی ہے، تفسیر قرطبی کی جلد نمبر 4 کا یہ صفحہ نمبر ہے 104. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کس سے؟ بھائی توجہ سے سنیے گا. یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا حوالہ آپ کو پڑھ کے پتہ ہے کیوں سنا رہا ہوں؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یعنی کہ جو حجاج نے، جو مختار ثقفی نے جو خروج کیا ہے، جو اپنی سلطنت قائم کرنے کی کوشش کی ہے، وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف شروع کی تھی. اور اس کے اندرونی انٹیلیجنس کے بارے میں جتنے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم رکھتے تھے، کوئی اور شاید رکھتا ہو. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے یہی سوال کیا کہ مختار کہتا ہے میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو آپ نے اس کو جواب میں یہی کہا، سچ کہہ رہا ہے. بلا شبہ شیطان اپنے ماننے والوں کی طرف وہی، جیسے کہ جہلوی نہیں سمجھے. اور سنے گا ذرا بات کو، ٹھیک ہے؟ تفسیر پڑھ کے سنا رہے ہو ہیں، یہ تاریخ پڑھ کے سنا رہے ہو، تفسیر پڑھ کے سنا رہے ہو. یہ دیکھیں، یہ مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 22، حدیث نمبر ہے 1909. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ شداد بن معقل ان کے پاس حاضر ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کتاب و سنت کے علاوہ کچھ اور چھوڑا ہے. وہی کتاب و سنت کے علاوہ، وہی میں کتاب و سنت قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ اور چھوڑا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کے اندر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہی چیز چھوڑی ہے جو 2 لوہوں کے درمیان ہے، یعنی قرآن کریم. ٹھیک ہے؟ ہم محمد بن علی کے پاس گئے. محمد بن علی کون ہے؟ محمد بن علی، محمد بن حنفیہ. ہم محمد بن علی کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے بھی یہی کہا، اس لیے کہ ادو عربی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہ کان المختار یقول الوحی، مختار اپنے لیے وحی کا اس بات کرتا تھا. اس لیے یہ سوال لے کر وہ ابن عباس اور محمد بن حنفیہ دونوں، کیوں محمد بن حنفیہ کے پاس؟ کیوں؟ کیونکہ مختار ثقفی محمد بن حنفیہ کے مہدی ہونے کا دعوے دار تھا اور لوگوں کو ان کی طرف بیعت کرواتا تھا. سنیں ذرا بات. اور جناب یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے. یہ مسند احمد کی جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 319 ہے، حدیث نمبر ہے 22,293. رفع بن شداد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مختار کے پاس گیا. آیا تھا نا ابن عباس کے پاس. کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مختار کے پاس گیا، اس نے میرے لیے تکیہ رکھا اور کہنے لگا اگر میرے بھائی جبرائیل علیہ السلام اس سے نہ اٹھے ہوتے تو میں یہ تکیہ تمہارے لیے رکھتا. میرے بھائی جبرائیل اس تکیے سے نہ اٹھے ہوتے نا تو میں تکیہ تمہارے لیے رکھتا. تو اس وقت تو میں اس وقت مختار کے سرہانے کھڑا تھا. جب اس کا جھوٹا ہونا مجھ پر روشن ہو گیا تب بخدا میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ اپنی تلوار کھینچ کر اس کی گردن اڑا دوں. لیکن پھر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی جو مجھ سے حضرت عمر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو پہلے اس کی جان کے امان دے دے پھر بعد میں اسے قتل کر دے تو اس قاتل سے میں بری ہوں، اس قاتل سے میں بری ہوں. اچھا دیکھیں، اسی طریقے سے جو دوسری روایت ہے اس کے اندر یہ واضح طور پہ الفاظ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو پہلے اس کی جان کے امان دے دے پھر بعد میں اسے قتل کر دے تو قیامت کے دن اسے دھوکے کا جھنڈا دیا جائے گا. اچھا دوسری روایت میں نے آپ کو کیوں پڑھ کے سنائی، میں ذرا اس کی آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. حدیث نمبر 22,293 میں راوی سدی ہے. ہماری تحقیق کے اندر 2,293 یعنی 22,293 سندن ثابت نہیں ہوتی، لیکن 22,292 کے اندر سدی کی مطابقت کی ہے عبد الملک بن عمیر نے جو کہ سکہ اوسک ہے. لہذا روایت مرزا جی کہہ رہے تھے نا صحیح سند لے آؤ، مرزا جی لے آتے ہیں، اپنے خرچے پر آئیں گے، چائے آپ کی پئیں گے، بلائیں تو صحیح پہلے آپ. یہ معجم الکبیر ہے میرے ہاتھ میں، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 323 324 پہ حدیث نمبر 4984 ہے. انیسہ بنت زید بن ارقم بیٹی ہیں زید بن ارقم کی. وہ کہتی ہیں ان زیدن دخل علی المختار، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زید بن ارقم مرزا جی کو خوش ہو جانا چاہیے. مرزا جی کو ایسی سند لا کے دی ہم نے کہ جس کو یاد نہیں. من کنتا مولا کے راوی بھی یہی ہیں، من کنتا مولا کے راوی ترمذی علی جو اس کو مرزا جی حسن کہتے ہیں اس کے راوی بھی یہ زید بن ارقم ہی ہے. ہم تو دیکھو مرزا جی کو کیسی کھری سند لا کے دی ہم نے. مرزا جی ہمارا پیر چومیں گے؟ آپ نہیں دیں گے، وائرس لگ جائے. ہاں رابضیت کا وائرس بڑا خطرناک ہوتا ہے. کہتے ہیں انیسہ بنت زید بن ارقم ان زید دخل علی المختار، کہ زید بن ارقم مختار کے پاس گئے. فقال یا ابا عامر لو سبقتا رایت جبریل میکائیل، تو تھوڑی دیر پہلے آ جاتا
مختار کہنے لگے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو، مختار کہنے لگا تو تھوڑی دیر پہلے آ جاتا نا تو میرے پاس جبرائیل اور میکائیل کو دیکھتا. فقالا حفرت ونکرت انت اہون علی اللہ منی ذاک کذاب مفتر علی اللہ وعلی رسولہ. وہ کہنے لگے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے لیے بربادی ہو، تو میرے نزدیک اس سے زیادہ حقیر ترین ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جھوٹ باندھے اور باتیں گھڑے. یہ کہتے ہیں کذاب ہے. کون کہتا ہے کذاب ہے؟ صحابہ، تابعین. کیا کہتے ہیں امام نووی؟ امت کا اس پر، علماء امت کا اس پر اتفاق ہے سوائے تین مخلوقات میں سے تین کے، ابلیس، جہلوی، جہلمی. نہیں سمجھے ہو کچھ بات یا نہیں؟ اچھا پھر صحیح سند لاؤ. مجھے صحیح سند ملی نہیں، ویسے تو بڑے تمہیں صحیح کھری سندیں ملی ہیں، بڑی کھری پڑھ پڑھ کے سنائی تھی تم نے. اور یہ دیکھنا ہے میرے ہاتھ میں کتاب الثقات ہے، جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 386 کے اوپر امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفیہ بنت ابی عبید امرات عبداللہ بن عمر بن الخطاب بہنوئی ہیں، عبداللہ بن عمر بہنوئی ہیں. تو بیوی کا تذکرہ یعنی مختار سقفی کی بہن کا تذکرہ کرتے ہوئے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی اخت المختار بن ابی عبید المتبنہ بالعراق. یہ اسی مختار سقفی کی بہن ہے جس نے عراق میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس نے عراق میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور سنت ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 293 ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مختار بن ابی عبید الثقفی الکذاب. لو نامی کیسے ذکر کیا ہے؟ مختار بن ابی عبید الثقفی کذاب. کان والدہ الامیر ابو عبید بن مسعود بن عمر بن عمیر بن عوف بن عقدہ بن انزاب بن عوف بن ثقیف. والد کا ذکر کیا، فرمایا دیکھو امام ذہبی کیا کہتے ہیں قد اسلم فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم نعلم له صحبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے مگر ہم ان کا صحابی ہونا نہیں جانتے. ہم ان کا صحابی ہونا، لیکن ہم پھر بھی یہاں یہی کہیں گے اب مرزا جی سے ہاتھ ملانے کو اس کے بعد بھی تیار ہیں. شرط یہ ہے کہ مرزا جی ہم سے بات پوری کریں، قوم شعیب والی حرکت نہ کریں، لینے کے بعد کچھ اور دینے کے کچھ اور نہیں ہونے چاہیے. اور ذرا دیکھیے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت میں قذاب سے مراد مختار سقفی ہے. وہ دیکھو امام ذہبی کیا کہتے ہیں صفحہ نمبر 294 پہ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی ثقیف کذاب و مبیر. کذاب میں ایک جھوٹا ہوگا ایک ظالم ہوگا. فکان الکذاب ھذا، فکان الکذاب یہ ہے جھوٹا. الداعی ان الوحی یاتیہ